الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے اہل ایمان، اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دیں، اور جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا کہ اس کا مال، اس کی اولاد اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ بندے خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ تو ایک انسان اپنے کاروبار پہ بیٹھا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، دکانداری پہ بیٹھا ہے، نماز چھوڑے بیٹھا ہے، تو ایک انسان اپنے عزیز و اقارب کے اندر، اپنے اہل و عیال کے اندر، اپنے بچوں کے اندر بیٹھا گپ شپ لگاتا رہتا ہے، کھیل کود میں مصروف رہتا ہے، نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، جماعتیں ہو جاتی ہیں، یہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے، کبھی دکان پہ بیٹھا رہتا ہے، کبھی اپنی جاب پہ رکا رہتا ہے، کبھی اپنے کھیتوں میں رہتا ہے، تو اس کا مال، اس کی اولاد اگر اس کے اور اس کے مالک کی عبادت کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، تو اللہ کا کلام کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ بڑے خسارے کا سودا بندہ کر رہا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 37 کے اندر 37 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رجال، اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہیں، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں کہ ان کو کوئی تجارت، ان کو خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، اقامت صلاۃ سے اور زکوٰۃ دینے سے، کسی نیکی کے کام سے اس کا کاروبار نہیں روکتا۔ کوئی بھی اس کی مصروفیت ہے، اس کی مصروفیت کی وجہ سے اللہ کی عبادت کے اندر کوئی کمی اور خلل نہیں آنے دیتا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6418 6418، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لکیریں لگا دیں، کچھ لائنیں لگا دیں، خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوطا فقال ھذا العمل وھذا اجلہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لائن لگا دی، دائرہ بنا دیا، اور اس کے بعد اگلا دائرہ بنا دیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندے کی خواہشات بھی ہیں اور بندے کی موت کا بھی وقت ہے، تو قریب والا وقت جو ہے ایک لائن لگا کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں اس کی زندگی کا اختتام ہے، لیکن اس کی خواہشات ابھی اور زیادہ آگے ہیں، یہ اور زیادہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الْأَقْرَبُ، یہ اپنی زندگی میں چل رہا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے 100 سال کے پلان بنا کے بیٹھا ہوا ہے، چل رہا ہے، تو جو پہلا خط ہے، جو پہلا دائرہ ہے، وہ اس کی موت والا ہے، وہ آ جاتا ہے، اس کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، حدیث نمبر 2335، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس سے گزرے، وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ مَا هَذَا، ہماری ایک جھونپڑی سی تھی، ہم اسے تھوڑا درست کر رہے تھے، کوئی محلات کو، بڑی بڑی عمارتوں کو، بڑے پلازوں کو نہیں درست کر رہے تھے، بلکہ جو لفظ حدیث کا ہے خُصًّا لَنَا، کہ ایک جھونپڑی قسم کا ایک چھوٹا سا مکان، وہ پرانا ہو گیا، وہ بسیدہ ہو گیا، اسے تھوڑا سا درست کر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما اری الامر الا اعجل من ذلک، میں سمجھتا ہوں کہ موت والا مسئلہ تو اس سے بھی قریب ہے، تو تمہیں اپنی موت کے بارے میں اور تمہیں اپنے اعمال کے بارے میں اور زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2957 2957، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بازار میں گئے اور وہاں ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ جو کہ مرا ہوا تھا، اور وہ چھوٹے چھوٹے کانوں والا، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم میں سے کون بندہ ہے جو اس کو 1 درہم میں خریدنا چاہتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور
یہ تو درہم کے بغیر بھی کوئی بندہ یہ زندہ بھی ہوتا تو یہ چھوٹے چھوٹے کانوں والا چھوٹا سا بکری کا بچہ یہ تو ایک عیب ہے، اسے کون پسند کرتا ہے، اسے کون لے گا، تو یہ تو پھر بھی مرا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی کم ہے، جیسے یہ بکری کا مرا ہوا بچہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اسے کوئی خریدتا ہے، اس کے گھر والوں نے بھی، اس کے مالکوں نے بھی اسے باہر پھینک دیا ہے، تو دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی کم ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ پینے کے لیے نہ دیتا۔ تو یہ وہ دنیا ہے جس کے لیے ہم اپنی عبادات کو پیچھے کیے ہوئے ہیں، ہم نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی ذات کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو دنیا کے پیچھے ایسا بندہ نکلا ہوا ہے کہ دنیا جمع کر لے، مال جمع کر لے، پیسے اور زیادہ آ جانے چاہیے، دکانیں بن جانی چاہیے، مکان بن جانے چاہیے، زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس ہو جانا چاہیے، گاڑیاں جمع کرنی چاہیے، تو یہ ساری چیزیں یہاں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کا قرآن ہمیں یہی سمجھاتا ہے، احادیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی بندے کا مال، اس کی اولاد اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے تو یہ خسارے کا سودا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دینداری کے تقاضوں کو سمجھنے کی، دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔